آج کا یہ جو بیان ہے یہ 9 ذی الحج سے شروع ہونے والے ایام کے متعلقہ ہے جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے ایام تشریق کون سے ہیں اور تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں اور تکبیر تشریق کیوں لگائی جاتی ہے۔ اب ایام تشریق یہ 9 ذی الحج سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 13 ذی الحج کی نماز عصر تک اس کا ٹائم ہے۔ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے نماز عصر تک جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس تکبیر کو، ان کلمات کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور 13 کی نماز عصر تک اس کا ٹائم ہے۔ جو بھی نماز با جماعت ادا کی جائے گی تو امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد کوئی کسی قسم کے کلمات نہیں کہے جائیں گے، بلکہ سلام کے فوراً بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا یہ افضل ہے۔ یعنی ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ یہ تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ اب یہ تکبیر تشریق کیوں لگائی جاتی ہے؟ یاد رہے ماہ ذی الحج کے اندر اس کی 10 ذی الحج کو قربانی کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم سنت ہے اور جس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب بظاہر سنت ہے لیکن کئی ایسی سنتیں ہیں جن کو سنت متواترہ دائمہ بھی کہا جاتا ہے اور اس طریقہ کار کو کرنا لازم و ضروری ہے۔ ان میں سے ایک قربانی کا حکم ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اب یہ تکبیر تشریق کی وجہ کیا ہے؟ تو البنایہ کے اندر اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے جب زمین پر لٹایا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا بطور فدیہ لے کر تشریف لائے۔ آپ نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا کہ باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد اس کی حلق پر چھری چلانا چاہتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کی حلق پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے تو آپ نے دور سے بآواز بلند یہ پڑھا اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ندا سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ جان گئے کہ من جانب اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائش تھی، جو حکم تھا وہ پورا ہو چکا۔ اور آپ نے پھر جب فدیوں کو دیکھا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز کو سنا تو پھر آپ نے اللہ اکبر وللہ الحمد کے کلمات کہے۔ اب ان 3 نفوس قدسیہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو جب ملایا گیا تو یہ تکبیر تشریق بن جاتی ہے۔ تو اب ان نفوس قدسیہ کی یاد میں جب جب یہ ایام آتے ہیں تو اس امت پر ان تکبیرات کا کہنا لازم و ضروری ہے کہ ان تکبیرات کو بآواز بلند کہنا یہ بندے پر لازم ہے۔